آج 25واں پارہ تلاوت ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم عن قریب ان کو اپنی نشانیاں اطراف عالم میں بھی دکھائیں گے اور خود ان کے نفسوں میں بھی، حتیٰ کہ ان پر منکشف ہو جائے گا کہ یہ قرآن برحق ہے۔ دیکھیں، ایمان والا تو جانتا ہے کہ قرآن برحق ہے۔ اگر کسی کو ایمان نصیب نہیں ہوا، وہ بھی اگر غیر جانبدار ہو کر غور و فکر کرے، محض عقل کی بنیاد پر بھی غور کرے، تو وہ جان لے گا کہ قرآن برحق ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے وجود کے اندر بہت ساری نشانیاں، ہمارے جسم کے اندر بہت ساری نشانیاں، جن سے ہم جان سکتے ہیں کہ قرآن کریم نے جو کہا ہے برحق کہا ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کیتھل مور کے حوالے سے، کہ وہ ایمبرولوجی میں وہ ایک ماہر ڈاکٹر تھا۔ اس نے لکھا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید نے رحم میں جو بچے کی نشو و نما کی ترتیب بیان کی ہے، مرحلہ وار جسم کیسے بنتا ہے، یہ 14 صدیاں پہلے بیان کیا ہے، اور اس دور میں میڈیکل سائنس کو نہیں پتا تھا کہ کون کون سے مراحل سے گزر کر بچہ بنتا ہے۔ تو اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ یہ معمولی کتاب نہیں ہے۔ میڈیکل سائنس کو بہت بعد میں پتا چلا۔ اسی طرح قرآن کریم نے، یہ تو ہمارے وجود کے اندر دلائل ہے نا، اسی طرح قرآن مجید نے اس جہان میں بہت سارے دلائل بیان کیے ہیں۔ مثلا ہم پڑھ چکے ہیں کہ جس دور میں قرآن نازل ہوا، اس دور میں لوگ سمجھتے تھے کہ جس طرح سورج کے اندر روشنی والی کوئی چیز ہے، ایسے ہی چاند کے اندر بھی ہے۔ لوگ سمجھتے تھے جس طرح سورج میں آگ ہے، چاند میں بھی اس طرح کی کوئی آگ ہے اس دور میں۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید نے بتایا کہ سورج ضیاء ہے اور قمر منیر ہے۔ سورج کے لیے، شمس کے لیے ضیاء کا لفظ بولا، ضیاء جس میں آگ ہے، اور قمر کے لیے نور کا لفظ بولا، منیر کا لفظ بولا۔ اس کو جلنے والا نہیں بیان کیا بلکہ اس کو روشن بیان کیا ہے۔ تو جو قرآن نے تصور دیا تھا، بعد میں آج سے شاید 200 سال پہلے اسٹرونومی نے یہ جانا، ماہرین فلکیات نے یہ جانا کہ سورج میں تو آگ ہے، حرارت ہے، لیکن چاند میں بذات خود روشنی نہیں ہے، یہ سورج کی روشنی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ یہاں پہ بیان فرما رہا ہے کہ انسان اگر تو اپنے وجود پر غور کرے، اس کائنات پر، جہان پر غور کرے، تو جان لے گا قرآن نے جو کہا ہے حرف بحرف سچ کہا ہے۔ اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو ابھی تک ہم پر منکشف نہیں ہوئی، قرآن نے بیان کر دیا ہے۔ جیسے جیسے وقت آئے گا انسان ان کو جانتا جائے گا اور قرآن مجید فرقان حمید کی حقانیت سے واقف ہو جائے گا۔ اچھا، ہمارے ہاں اکثر کہا جاتا ہے اچھا بھی اللہ تعالیٰ ہی کرم کرے، دعا کریں۔ کسی کو کہا جائے نا نماز میں، کہتے جی دعا کرو، جی تسی دعا ہی نہیں کرتے، آپ دعا کریں تو میں نمازی بن جاؤں گا، اللہ تعالیٰ مجھ پر کرم فرما دے۔ بالکل، دعاؤں سے بھی مسئلے حل ہوتے ہیں، اللہ کی توفیق سے، اس کے کرم سے ہی ہوتا ہے۔ لیکن سورۃ الشورى میں اللہ تعالیٰ ایک بات ارشاد فرماتا ہے کہ اے بندے، تھوڑا سا چل تو صحیح، تھوڑا سا ایک قدم بڑھا تو صحیح میری طرف، تو آ تو صحیح۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب، فرمایا اللہ ہی اس دین کی طرف چن لیتا ہے جس کو چاہے، اور اسی کو اس دین کی طرف ہدایت دیتا ہے جو اس دین کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو رجوع کرتا ہے نا، جو توجہ کرتا ہے، ہدایت بھی اللہ تعالیٰ اسی کو دیتا ہے۔ جو یہ چاہے میں نے مسجد میں جانا بھی نہیں، میں نے قرآن کو کھولنا بھی نہیں، بس قرآن گھر پہ رکھا ہوا ہے، پہلے نیچے پڑا تھا، پھر اوپر رکھ دیا، پھر اور اوپر رکھ دیا، کھولا ہی نہیں، دیکھا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، اس کو ہدایت نہیں ملے گی۔ لیکن جو چلتا ہے اس کو پھر اللہ ہدایت دے دیتا ہے۔ اس پر ایک حدیث مبارکہ آپ نے بارہا سنی ہوگی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی طرف ایک بالشت قریب ہوتا ہے، اللہ اس کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، اور جو اللہ کی طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، اللہ اس کی طرف 4 ہاتھ قریب ہوتا ہے، اور جو اللہ کی طرف چل کر آتا ہے، اللہ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے۔ تو کوشش جب تھوڑی سی بندہ کرتا ہے تو رب کریم انعام فرماتا ہے، آسانی فرماتا ہے۔ وہ ایک ابتدائی سستی، ابتدائی کاہلی، اس کو تھوڑا سا پیچھے ہٹانا ہوتا ہے، ایک قدم اٹھانا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مدد بھی فرما دیتا ہے اور عبادت میں لذت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ دنیاوی مشکلات آئیں تو ہم رجوع اللہ کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، یہ بھی اچھی بات ہے،
چلو دنیا کی خاطر ہی بندہ اللہ کی بارگاہ میں آیا تو ہے نا، اس کو یقین تو ہے نا کہ میرے یہ دنیا کے مسئلے میرے رب نہیں سلجھانے، اسی نے ہی کرم کرنا ہے۔ لیکن صرف دنیا کے لیے نہیں آنا چاہیے بلکہ آخرت کے لیے بھی آنا چاہیے۔ اس کے خزانے کو تھوڑے تو نہیں ہے نا، اس کے خزانے میں کون سا کوئی کمی ہے؟ اس نے کون سا کہا کہ تم دنیا مانگو کہ تو آخرت نہیں دوں گا؟ وہ تو کہتا دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، بہترین دعا قرآن مجید کی۔ تو وہ تو کہتا دنیا بھی مانگو آخرت بھی مانگو۔ اب یہاں پر ایک بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، یہ آیت نمبر 20 ہے شورا کی، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا، جو شخص آخرت کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو شخص دنیا کی کھیتی کا ارادہ کرتا ہے ہم اس کو اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں اور اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جس نے مانگی ہی دنیا، جس نے محنت ہی دنیا کے لیے کی، کام ہی دنیا کے لیے کیا۔ آپ نے اخلاص کے مضمون میں وہ حدیث مبارکہ شاید سنی ہوگی، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن 3 لوگوں کو لایا جائے گا، ان میں قرآن پڑھنے والا ہوگا، ان میں سخاوت کرنے والا ہوگا، جان قربان کرنے والا ہوگا، شہید۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ آئیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے یہ کام کیے تو ضرور، لیکن میرے لیے تھوڑا کیے، تم نے تو دنیا کے لیے کیے تھے، تم قرآن پڑھتے تھے دنیا کے لیے کہ لوگ واہ واہ کہیں، تم سخاوت کرتے تھے لوگوں کے لیے لوگ تمہاری تعریف کریں کہ بہت سخی ہے، بہت خرچ کرتا ہے، اور تم لڑتے لڑتے جان قربان کر دی، تمہارا نام ہو ڈنکا ہو، لوگ تمہیں شہید کہیں، تمہیں خراج تحسین پیش کیا جائے، تم نے میرے لیے تو کیا ہی نہیں تھا، میری رضا کو تو چاہا ہی نہیں تھا، تو جو تم نے چاہا تھا وہ میں نے دنیا میں دے دیا ہے، اب یہاں کوئی حصہ نہیں ہے تمہارے لیے، لہٰذا اللہ سے آخرت بھی مانگنی ہے، دنیا بھی مانگنی ہے، اور جو نیکی کے کام ہی اللہ کی رضا کے لیے کرنے ہیں۔ محبت اہل بیت، اس کے متعلق بھی آج ہی آیہ کریمہ تلاوت ہوئی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، آپ کہیے میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا سوائے قرابت کی محبت کے۔ انصار صحابہ حضور کی بارگاہ میں مال لے کر آئے، کچھ جو کچھ ان کے پاس تھا، ان کی حیثیت تھی، استطاعت تھی، تحائف لے کر آئے، آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے بڑی محنت فرمائی اور بڑی کٹھن راہوں سے گزر کر ہم تک دین پہنچایا، اس کے بدلے میں یہ تحائف، یہ نذرانہ، یہ تحفہ مال ہماری طرف سے قبول فرمائیں۔ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، اے حبیب ان کو کہہ دو مجھے کچھ نہیں چاہیے، میں نے تو کیا ہی رب کی رضا کے لیے، تم تک جو بھی میں نے پیغام پہنچائے رب کی رضا کے لیے پہنچایا، ہاں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو نا تو میرے قرابت کے ساتھ محبت کرنا۔ اب قرابت کی محبت جو ہے یہ بھی ہماری دنیا اور آخرت کے فائدے کے لیے، اللہ تعالی ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی اور آپ کی آل پاک کی، اہل بیت کی قرابت کی محبت نصیب فرمائے۔ اس سے اگلے رکوع میں بہت سارے شاندار احکامات بیان ہوئے ہیں اور بہت ساری باتیں بیان ہوئی، بڑا جامع سا رکوع ہے۔ فرمایا اس کی نشانیوں میں سے سمندر میں رواں دواں پہاڑوں کی مانند جہاز ہیں، اور اگر وہ چاہے تو ہوا کو روک لے اور یہ جہاز سطح سمندر پر ٹھہرے کے ٹھہرے رہ جائیں، اور بے شک اس میں ہر بڑے صابر اور شاکر کے لیے نشانی ہے۔ فرمایا اس میں بھی بڑی نشانی ہے۔ اب 2-3 سال پہلے، شاید 4 سال پہلے کی بات ہے، وہ جو کنال ہے مصر میں، وہاں پر ایک جہاز پھنس گیا، آپ شاید جانتے ہوں۔ اب جہاز ایک پھنسا ہے، اس کی وجہ سے وہ سارا راستہ تجارتی گزرگاہ بند ہو گئی۔ تجارتی گزرگاہ بند ہوئی تو میں نے BBC کی ایک رپورٹ پڑھی ہے کہ اس کا نقصان یہ ہوا کہ دنیا کے ہر بندے کی جیب پر گراں گزرا ہے، ہر بندہ تقریباً $5 پے کرے گا ایکسٹرا چارجز کی صورت میں، وہ جو ٹریڈ رکی رہی۔ اور آپ نے ہرمز پر جو اب تجارت رکی ہے، پیٹرول کو آپ نے دیکھ لیا بڑا کیا ہوا، اور مزید بھی آگے کس طرح ہو سکتا ہے، آپ شاید ان معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہوں۔ تو رب کریم فرماتا ہے یہ گزرگاہیں، یہ سب کچھ میں نے نظام ہے بندے تیرے لیے بنایا ہے، سب تیرے لیے، اور تو میرے لیے ہے، تو میرا بن، نہیں تو دیکھنا میں چاہوں تو سارے رستے روک سکتا ہوں، میں چاہوں تو تجارتیں بند ہو جاؤں، معیشتیں بند ہو جائیں اور تیری خوشحالی ختم ہو جائے۔ پھر آگے ارشاد ہے، اور جو لوگ ہماری آیتوں میں جھگڑتے ہیں وہ جان لیں کہ ان کے لیے فرار کی کوئی جگہ نہیں ہے، سو تم کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ایمان والوں کے لیے زیادہ اچھا ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے،
اور وہ اپنے رب پر ہی توکل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دنیا میں جو کچھ بھی تمہارے پاس ہے، جتنا مرضی ہے، یہ دنیا میں ہی ہے، جب جانا ہے تو ساتھ تو نہیں جانا نا۔ دیکھیں نا، آپ شادی پہ بلاتے ہیں، کتنے احباب آ جاتے ہیں، لیکن جب انسان دکھ میں ہوتا ہے خال خال آتے ہیں، اور جب جنازہ اٹھتا ہے تو بہت تھوڑے آتے ہیں۔ پھر جنازہ پڑھ کے جب تدفین کا ٹائم ہوتا ہے پھر اور کم رہ جاتے ہیں، جب تدفین ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بھی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ دنیا کا جو کچھ ہے نا، جتنا مرضی ہے تو دنیا کا، لیکن بندے جو تیرے لیے میں نے آخرت میں رکھا ہے نا، وہ خیر ہے، وہ بھلائی ہے، لہٰذا اس کی طرف بھی دھیان رکھنا۔ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ جو چھوٹا گناہ ہے نا اس کی بڑی احتیاط، اور بڑے گناہ کی کوئی پرواہ نہیں گزارنا، تو وہ دم کو بھی نہیں گزرنے دینا، اور گزارنا ہے تو بڑے سے ہاتھی کو بھی گزار دینا۔ تو جو بڑا گناہ ہے اس کی احتیاط زیادہ ہے، جو حرام کام ہے اس سے بچنے کے لیے زیادہ احتیاط ہے، خلاف اولا کاموں سے بھی بچنا ہے، مکروہات سے بھی بچنا ہے، لیکن حرام کاموں سے سب سے زیادہ بچنا چاہیے۔ فرمایا اور جو لوگ کبیرہ گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، کبیرہ گناہ سے بچے اور بے حیائی کے کام سے بچے، اور کیا کرے؟ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور وہ غضب کے وقت معاف کرتے ہیں۔ غصہ آتا ہے نا بندے، غصہ آ گیا کسی کی غلطی پر، اب جس کی غلطی ہے اس کو معاف کر دیا، چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات، دل گردے والا کام ہے، تانے جگرے والا کام ہے، ہر بندہ معاف نہیں کر سکتا، یہ دل والا ہی معاف کر سکتا ہے۔ اللہ صاحب دل بنائے ہمیں۔ فرمایا جو بڑے گناہوں سے بچتے ہیں، بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں، اور جب غصہ آئے معاف کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے حکم کو قبول کرتے ہیں، انہیں بتایا جانا بھئی رب کا یہ حکم ہے، یہ سود ہے، اس کو نہیں کھانا، وہ کہتے ہیں اچھا میرے رب کا حکم ہے، ٹھیک ہے ابھی میں نہیں کھاؤں گا، میرے رب نے منع کیا اس کو نہیں دیکھنا، رب کا حکم ہے، ٹھیک ہے میری نگاہیں جھکیں۔ فرمایا رب کا جو حکم ہے اس کو قبول کرتے ہیں، اقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، امرہم شورا بینہم، اور ان کے معاملات آپس میں مشاورت سے ہوتے ہیں، صرف آرڈر نہیں چلانا بلکہ مشورہ بھی لینا ہے، اور مشورہ صاحب الرائے سے ہی لینا چاہیے، ہر کسی سے تو نہیں مشورہ لیا جاتا، تو مشورہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مشورہ ہی تو کیا تھا، میں آدم کو بنانے لگا ہوں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً۔ یہ کیوں اللہ نے فرشتوں سے مشورہ کیا؟ مشاورت ہو، وہ اپنی بات کہیں، پھر اللہ تعالیٰ ان کو سمجھائے اور ہمارے لیے سبق ہو جائے۔ وہ عالم الغیب ہو کر مشورہ فرما رہا ہے، اور ہم کہتے ہیں نہیں جی میں جو کہہ رہا ہوں، میں نے جو کہہ دیا، ہم یہ تھوڑی سی اس سوچ کو منع کیا۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں جانتے؟ اللہ نے حضور کو سب کچھ بتایا نا، بدر کی رات حضور کو نہیں پتا تھا کہ جنگ لڑنی ہے یا واپس جانا ہے؟ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قلب اتھر پر نزول ہوتا ہے وحی کا، تو حضور کو تو پتا ہے نا کل کیا کرنا ہے، لیکن پھر بھی مشورہ کر رہے ہیں، ہاں بھی تیرا کیا مشورہ ہے، ساتھ تو بتا تیرا کیا مشورہ، تیرا ابو بکر آپ بتائیں آپ کا کیا مشورہ، بار بار مشورہ کرے، اور سب صحابہ کرام جب متفق ہوئے تو پھر آپ نے اعلان فرمایا۔ تو مشورہ کی ایک برکت ہوتی، مشورہ کرنا چاہیے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہ خوبیاں بیان کر رہا ہے نا اللہ تعالیٰ کی، جو کچھ ہم نے دیا، تو میں اس پر پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو اللہ نے دیا نا وہ صرف مال نہیں ہوتا، اللہ نے ہمیں جسم دیا ہے، صلاحیتیں دی ہیں، علم دیا ہے، وقت دیا ہے۔ آج ہم یہاں قرآن سمجھنے کے لیے اپنا وقت خرچ کر رہے ہیں، یہ بھی اللہ کے دیے ہوئے میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں۔ کان دیا نا، سن رہے ہیں نا کانوں سے، مجھے زبان دی، میں زبان سے بول رہا ہوں نا، تو یہ اللہ کی دی ہوئی نعمت میں سے میں اور آپ خرچ کر رہے ہیں قرآن کے لیے۔ تو فرمایا جو ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور ان لوگوں کے خلاف جب کوئی بغاوت کرے تو وہ صرف بدلہ لیتے ہیں، جتنا حق ہے بدلہ لیتے ہیں، زیادتی نہیں کرتے، یعنی قانونی طور پر جب معاملہ ہو تو پھر ان پر زیادتی نہیں کرتے، جتنا ان کا حق ہے اتنا انصاف لیتے ہیں۔ اور وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، یعنی انصاف کا جو تقاضا ہے اسی کے مطابق بدلہ لیا جا سکتا ہے، لیکن فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، بڑی زبردست بات ہے، جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کر لی، معاف کر دیا، بدلہ نہیں لیا، معاف کر دیا، اللہ فرماتا ہے اس کا اجر اللہ کے ذمے ہے، اس کا اجر دنیا داروں سے نہیں لینا۔ حاجی صاحب تھوڑے منہ چھڑیا سی، حاجی صاحب سے اجر نہیں لینا، جی آپ کی وجہ سے چھوڑا، تمہیں میں نے تیرے لیے معاف کیا، بھائی اس سے اجر نہیں لینا،
اس کو معاف کرنا اللہ کے لیے، اجر اللہ سے لینا ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، بے شک اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اب اس پر ایک حدیث مبارکہ سن لیجئے، اسی آیت کی تفسیر میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا قیامت کے دن ایک منادی 2 بار ندا کرے گا، ایک بہت اونچی آواز سے اعلان کرنے والا 2 بار اعلان کرے گا۔ وہ کیا اعلان کرے گا؟ بھئی جس شخص کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جس شخص نے، جب یہ اعلان ہوگا، جس شخص نے اپنے بھائی کو معاف کر دیا ہوگا وہ کھڑا ہو جائے گا، وہ کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا فمن عفا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ اللَّهِ۔ یہی آیت حضور نے پڑھی کہ جس نے معاف کر دیا اور اصلاح کی اس کا اجر اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ تو وہ جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو معاف کیا ہوگا نا، جب اعلان ہوگا وہ کھڑا ہوگا اور سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ یہ اللہ کے ذمہ اجر ہے، یہ جزا ہے دنیا میں اللہ کی رضا کی خاطر معاف کرنے کی۔ حضرت عبید بن عمیر بیان کرتے ہیں کہ پڑوسی کے حقوق میں سے یہ ہے کہ تم اپنی نیکی میں اس کو یاد رکھو، اس سے تکلیف دہ چیز کو دور کرو، اور قرابت کے حقوق میں سے یہ ہے کہ جب رشتہ دار تم سے تعلق توڑے تو تم اس سے تعلق جوڑو، وہ تم کو محروم رکھے تو تم اس کو عطا کرو۔ وہ شخص معاف کرنے کا زیادہ مستحق ہے جو سزا دینے پر زیادہ قادر ہے، اور جو شخص اپنے سے کمزور پر ظلم کرے اس کی عقل بہت کم ہے۔ لوگ کہتے ہیں جے میں نو رگڑا نہ دیتا تو میری عزت نہیں رہنی، مجھے لوگ کیا کہیں گے۔ یہ کمزوری ہے، یہ سمجھنا کہ میں اس کو سزا دوں گا تو پھر میری ٹھاٹ باٹ رہے گی، یہ کمزوری کی علامت ہے، اللہ پر بھروسہ توکل کی علامت نہیں۔ تو اس حدیث میں اس سے پہلے جو بات بیان ہوئی وہ بڑی اہم ہے کہ جو سزا دینے پر قادر ہو، ایک بندہ نا وہ سزا دے ہی نہیں سکتا، تو اس نے تو یہی کہنا اللہ کے سپرد، جو سزا دے سکتا ہے وہ اگر معاف کرے نا تو اجر بھی اس کو زیادہ ملتا ہے۔ اس سے آگے اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن کیا ہوگا۔ آج بڑی بڑی دوستیاں ہوتی ہیں ہماری، اور تو میرا جگر ہے، تیری خاطر تو سب کچھ کر لوں گا۔ اور دوستوں کی خاطر کئی بار ایسا ہوتا ہے ہم وہ کرتے ہیں جو ہم چاہ نہیں رہے ہوتے، نہ چاہتے ہوئے بھی کر لیتے ہیں، چلو یار دوستی اب کیا کریں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، بڑے بڑے پکے دوست قیامت کے دن اب دشمن بنے ہوں گے۔ وہ کہے گا یا اللہ اس نے مجھ سے برا کام کروایا تھا، وہ کہے گا یا اللہ یہ بھی مجھ سے کرواتا تھا، یہ بھی مجھے مشورے دیتا تھا۔ اللہ فرماتا ہے بڑے بڑے دوست، گہرے دوست اس دن دشمن ہوں گے، ہاں الا المتقین، جس کی دوستی نیکی کے لیے ہوگی، پرہیزگاری کے لیے ہوگی، اللہ کے لیے ہوگی، اس کی رضا کے لیے ہوگی نا، وہ دشمن نہیں ہوگا، وہ اس دن بھی دوستی ہوگا۔ بھئی ہم دوست ہیں اس لیے کہ ہم اکٹھے تراویح پڑھا کرتے تھے، ہماری دوستی ہے اکٹھے نماز پڑھنے جاتے ہیں، جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، قرآن پڑھنے جاتے ہیں، حضور کی حدیث سننے جاتے ہیں، تو جو یہ دوستی ہے نا یہ اس دن دشمنی میں نہیں بدلے گی، یہ اس دن بھی دوستی رہے گی، اور یہ دوست قیامت کے دن بھی اپنے دوست کے کام آئے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اچھی دوستیاں نصیب فرمائے۔ وہ میں اکثر شعر سنایا کرتا ہوں، چنگیاں دے لڑ لگیاں جھولی پھول پئے تے مندیاں دے لڑ لگیاں اگلے بھی ڈل گئے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اور ہم نے ان کو ایسی نشانیاں دی تھی جن میں سری آزمائش تھی۔ وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بڑی نعمتیں عطا فرمائیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اب قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہیں، نافرمانی کی وجہ سے ان کو سزا ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان کو ہم نے بہت کچھ دیا تھا، لیکن جو دیا تھا نا اس میں آزمائش تھی، اور یہ آزمائش پر پورے نہیں اترے۔ آزمائش کیا ہے؟ ہر نعمت میں آزمائش ہوتی ہے، اور اس آزمائش پر پورا اترنا کیا ہے؟ جو نعمت اللہ نے عطا فرمائی ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ لوگ یہ کہتے نہیں تھکتے جی میں انج کیتا سی، میں دیکھو میں انج کیتا تو پھر دیکھو میں کتنے تک کتنے پہنچ گیا، مینوں پتا سی انج ہونا تو پھر میں انج کر لیا۔ ٹھیک ہے، تدبیر کرنی چاہیے، حکمت مومن ہی کے لیے ہے اور مومن کو حکمت کا خیال کرنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیں میں نے تو صرف کوشش کی تھی، کرم تو رب نے کیا تھا۔ مالی دا کم پانی لانا پر پر مشکاں لاوے، تو مالک دا کم پھل پھول لانا لاوے یا نہ لاوے، بڑے بڑے دانا لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھا بڑے بڑے سمجھدار لوگ، بڑے بڑے اچھے مشورے دینے والے اپنی عملی زندگی میں وہ ناکام ہوتے ہیں۔ تو اگر عملی زندگی میں ہم کامیاب ہیں، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، تو یہ ذہن میں رہے کہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ رب کریم کا کمال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نعمت کی آزمائش پر وہ پورے نہیں اترے۔ تو نعمت کی ایک آزمائش یہ ہوتی ہے
بندہ اس کو اپنے رب کا کرم سمجھے کہ میرے رب نے عطا فرمایا۔ اور ایک آزمائش یہ ہوتی ہے کہ نعمت کا جو حق ہے وہ پورا ادا کیا جائے، مثلا زکوٰۃ وغیرہ یہ حقوق ہوتے ہیں، اور ایک نعمت کی آزمائش یہ ہے کہ نعمت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، اس نعمت کو غلط جگہ پر خرچ نہیں کرنا۔ اس کو طاقت ہے تو طاقت سے غلط کام بھی تو ہوتے ہیں، مال ہے تو مال سے غلط کام بھی تو ہوتے ہیں، آپ کے اختیارات ہیں، بہت ساری PR ہے تو تعلقات ہیں، اس سے آپ غلط کام بھی کر سکتے ہیں، اچھے بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو بھی نعمت رب کریم نے عطا فرمائی ہے اس نعمت کی آزمائش یعنی اس کے برے کام سے بچنا چاہیے اور اس کو صحیح کرنا چاہیے۔ اچھا، ہمارے ہاں ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری عزت ہو، اللہ تعالیٰ سب کو عزت عطا فرمائے، کسی کو ذلیل نہ کرے، کسی کو رسوا نہ کرے، لیکن یاد رکھیں عزت کا مالک وہی ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت کا مالک وہی ہے، ہم اس کے حقیر ترین عاجز ترین بندے ہیں۔ کبھی اس کے راستے میں ایسا لگے نا کہ یار میری عزت نہیں ہوئی، ہیں ہم حق پر، تو پھر رب کی خاطر اس کو قبول کر لینا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے نا ابو جہل سے کہا رب کے عذاب سے ڈر جا، اس کو ڈرایا، وہ کہنے لگا تمہارا رب مجھے عذاب دے گا؟ ان وادیوں میں، ان پہاڑوں کے بیچ جو وادی ہے، مجھ سے عزت والا کوئی نہیں ہے۔ یہ ابو جہل نے کہا، یہ آیات نازل ہوئی، قیامت کا دن ہوگا، خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اللہ فرمائے کہ اس کو پکڑو، پس اس کو گھسیٹتے ہوئے جہنم کے وسط میں لے جاؤ، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ڈالو۔ اب جو اگلی آیت ہے نا جی، یہ آیت نمبر 49 ہے، یہ کوشش کریں یاد ہو جائے، یہ اگر یاد ہو جائے نا عاجزی آ جائے گی، وہ اندر کا جو میں کا کیڑا ہے نا وہ مر جائے گا۔ اللہ فرمائے گا ذق انک انت العزیز الکریم، فرشتے کہیں گے چکھ عذاب، تو بڑا خود کو معزز سمجھتا تھا، عزیز الکریم تو بڑا معزز مکرم بنتا تھا، چکھ عذاب۔ اللہ ہمیں عاجزی نصیب فرمائے اور عاجزی کے ساتھ اپنی بندگی نصیب فرمائے۔ کریم آقا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہے نا معراج کی رات، اللہ نے فرمایا حبیب آپ کو کیا چاہیے، کیا مانگتے ہیں؟ فرمایا یا اللہ مجھے اپنی بندگی عطا فرما، مجھے اپنی بندگی عطا فرما۔ حضور علیہ السلام نے عاجزی مانگی ہے، اور اے انسان ہمیں بھی عاجزی میں ہی لطف ہے۔ نہت شاخ پر میں و سر بر زمین، جس شاخ پر پھل ہوتا ہے نا، شیخ سعدی فرماتے ہیں وہ اتنی جھکتی ہے کہ اس کا سر زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ تو اگر ہمارا بھی سر جھکتا ہے نا تو اس کا مطلب پھل ہے، اور اگر سر نہیں جھک رہا نا، اکڑ جا نہیں تو اس کا مطلب پھل نہیں ہے، پھل کی ضرورت ہے ہمیں۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، ہر بہتان تراشنے والے بدکار کے لیے ہلاکت ہے۔ بہتان لگانا بہت بری بات ہے، ہمارے ہاں بہتان کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا۔ بہتان کیا ہے؟ دیکھیں ایک بندے میں کوئی عیب ہے، ہم اس کے عیب کو بیان کرتے ہیں، یہ ہے غیبت، اس کی پیٹھ پیچھے اس کے عیب کو بیان کرتے ہیں، یہ غیبت ہے۔ لیکن ایک بندے میں عیب ہی نہیں ہے، اپنے پاس سے ہی ہم نے بنا دیا، تو یہ بہتان ہے۔ غیبت اتنا بڑا جرم ہے، اس کی مذمت میں آپ نے کئی بار احادیث بھی سنی، لیکن بہتان کے بارے میں فرمایا کہ بہتان لگانے والے کے لیے تو ہلاکت ہے، بربادی ہے اس کے لیے۔ ہم کسی راہ چلتی کو دیکھ کر کہتے ہیں اچھا وہ ہے اس کا معاملہ، ہم کہتے ہیں بھائی ہم تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں، ہم تو اتنے سمجھدار ہیں۔ تو جو اس طرح دوسروں کی آنکھ کے بال کو تلاش کرتا ہے اس کو اپنا شیطیر نظر نہیں آتا۔ تو کسی پر بہتان لگانا، دیکھیں ہم پڑھ چکے ہیں وہ زنا کے جہاں احکام آئے تھے کہ اگر کوئی کہے کہ اس نے زنا کیا ہے، کسی کے بارے میں کہے کہ اس نے زنا کیا ہے اور 4 گواہ پیش نہ کر سکے تو اب اس پر حد قذف لگے گی۔ یاد ہے کسی کو حد قذف کتنے کوڑے پڑھنے ہیں؟ اس کو 80 کوڑے، صحیح جواب دیا، 80 کوڑے بھی پڑھیں گے اور بھی سزا ہے، اس کی گواہی کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ ماشاءاللہ یاد ہے آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں برکت فرمائے۔ تو جو کسی پر بہتان لگاتا ہے کہ اس نے زنا کیا اور 4 گواہ نہیں پیش کر سکتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا ملے گی، اور دوبارہ آئندہ کبھی بھی کسی ایسے معاملے میں جہاں کسی ایک مرد کی گواہی چل سکتی ہو، اس بندے کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی۔ بھئی یہ وہ ہے جس نے جھوٹا الزام لگایا۔ اس لیے یہاں پر فرمایا کہ جو بہتان لگانے والے ہیں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ وَيْلٌ لِكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ، بہت سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو بندہ خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، اس کے لیے بڑا سخت انداز ہے۔ فرمایا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، پس کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا؟ دیکھیے ہمارا معبود تو اللہ ہے نا، بس وہی ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔
ہم تو جب کلمہ پڑھتے ہیں نا اللہ کی بات بعد میں کرتے ہیں، اوروں کا انکار پہلے کرتے ہیں۔ لا الہ، کوئی معبود نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ، صرف اللہ ہی معبود ہے۔ اللہ کہتا ہے لیکن جو بندہ خواہشات کے پیچھے لگا ہوا نا، اس نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ دیکھیں اس کو سمجھیے کیسے، اللہ کا حکم ہے لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہیں جانا۔ اب بندے کی خواہش ہے میں نے زنا کرنا ہے، اللہ کہہ رہا ہے بندیا تو قریب نہ جانا اس کے، تم نے قریب نہیں جانا، ہاں شادی کرو، حلال ذرائع استعمال کرو، تم نے زنا کے قریب نہیں جانا۔ بندے کی خواہش ہے میں نے جانا ہے۔ اب ایک طرف اللہ کا حکم، ایک طرف اس کا نفس ہے، تو اس نے اگر نفس کی مانی ہے تو رب کو چھوڑا اور اسی کی مانی نا۔ اللہ فرما رہا ہے یہ تم نے خواہش کو اپنا معبود بنا لیا۔ جب خواہش کو کوئی معبود بنائے گا تو پھر اس کے لیے دنیا اور آخرت میں خسارہ ہے۔ اور پھر سورۃ الجاثیہ آج ختم ہوئی اور آخر میں کیا ارشاد ہے، فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، پس اللہ ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں جو تمام آسمانوں کا رب ہے اور تمام زمینوں کا رب ہے اور تمام جہانوں کا رب ہے۔ میرا اور آپ کا رب ہے، ہماری طاقت کا رب ہے، ہمارے کمالات کا رب ہے، ہماری خوبیوں کا رب ہے، ہماری نعمتوں کا رب ہے، ہمارے پیاروں کا رب ہے، ہمارے اولادوں کا رب ہے، والدین کا رب ہے، جو چیزیں ہم نے استعمال کی ان کا رب، ہر شے کا وہی رب ہے۔ فرمایا تعریف اس کی ہے جو تمام چیزوں کا رب ہے۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کے لیے آسمانوں اور زمینوں میں بڑائی ہے، اور وہی بہت غالب بے حد حکمت والا ہے۔ یہاں 25ویں پارے کا اختتام ہو رہا ہے، کل انشاءاللہ 26واں پارہ ہم سنیں گے اور پڑھیں گے۔ اور آج آخری عشرہ کی پہلی رات اور پہلی طاق رات جلوہ فروز ہو چکی ہے۔ ہم جس رات میں بیٹھے ہیں قرآن سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں یہ طاق رات ہے، اور طاق راتوں میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر تلاش کرنے کا حکم دیا ہے۔ 5 طاق راتوں میں نیت کریں کچھ ایکسٹرا کرنا ہے، جو پہلے کر رہے ہیں رمضان کریم سے اب تک اس سے کچھ زیادہ کرنا ہے، کچھ اور کرنا ہے، کچھ زیادہ اذکار کرنے ہیں، دروشی پڑھنا ہے، ہو سکے تو صدقہ کرنا ہے، نوافل پڑھنے ہیں۔ ہمارے یہاں انشاءاللہ صلاۃ التسبیح کا طاق راتوں میں اہتمام ہوتا ہے۔ تو ابھی کچھ دیر کے لیے ریسٹ ہوگی، تو 12 بجے کے قریب ہم پھر کھانا وغیرہ بھی کھانا معتکف حضرات نے، تو 12 بجے کے قریب ہم انشاءاللہ پھر محفل سٹارٹ کریں گے، اور پھر انشاءاللہ 1 بجے صلاۃ التسبیح ہم پڑھیں گے، اور پھر ذکر اور دعا ہوگی انشاءاللہ۔ آپ سب کو اس میں شرکت کی دعوت ہے، اور آپ میرے لیے دعا کیجئے، میں آپ سب کے لیے دعا گو ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔